باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ خوب بیشتر بدانیم خوب نہج البلاغہ کے کچھ دروس پڑھ رہے تھے۔ نہج البلاغہ سے کچھ اقتصابات امیر المومنین کی کچھ باتیں، آج پھر نہج البلاغہ کے بارے میں چند قابل توجہ اور اہم باتیں، چند نکتے یعنی چند قابل توجہ اور با اہمیت باتیں پیرامون نہج البلاغہ کے بارے میں۔ پیرامون یعنی دربارے، پیرامون یعنی دربارے، چند نکتے دربارے نہج البلاغہ، پیرامون نہج البلاغہ، ٹھیک؟ یہ پیرامون یاد رہے، پیرامون یعنی دربارے۔ چلیں، ابو الحسن محمد ابن حسن شریف رضی، مشہور بے سید رضی، یکی از دانشمندان و شاعران بزرگ اسلام در قرن چہارم ہجری است۔ خوب کہہ رہے ہیں کہ ابو الحسن نام ہے، کنیت ہے، محمد نام ہے، ابن حسن حسن کے بیٹے ہیں، شریف رضی یہ لقب ہے، جو مشہور ہیں سید رضی سے، ٹھیک؟ ان کا پورا نام یہ ہے ابو الحسن محمد ابن حسن شریف رضی، یکی از دانشمندان و شاعران بزرگ اسلام در قرن چہارم ہجری، چوتھی صدی کے اسلام کے بڑے شاعروں اور علماء میں سے ایک ہے۔ سید رضی کیا ہے؟ چوتھی ہجری کے قمری کے یا چوتھی صدی کے اسلام کے بڑے شاعروں اور دانشمندوں میں سے ایک ہے۔ یکی از دانشمندان و شاعران بزرگ اسلام، اسلام کے بڑے شاعروں اور علماء میں سے ایک ہیں، در قرن چہارم ہجری، کیا ہے؟ چوتھی ہجری میں۔ قرن یعنی صدی، قرن کہا جاتا ہے 100 سال کو، در قرن چہارم ہجری یعنی چوتھی صدی میں۔ جد پنجم او حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام است، ان کے پانچویں جد امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ہے۔ کون سے امام ہے بھائی؟ موسیٰ ابن جعفر، یہ امام موسیٰ ابن جعفر کون سے امام ہے؟ کون سے علی اصغر؟ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ دیکھ رہے کوئی 13ویں امام نہیں، کوئی آگے ہے، ایسے پوچھ ہی رہے، مجھے پتا ہے نا۔ موسیٰ 7ویں امام، ابن جعفر چھٹے امام کے بیٹے، ٹھیک؟ ہاں 7ویں امام، ہاں تو سید رضی کے جو 5ویں جد ہیں وہ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جیسے ان کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا یہ تھے، ٹھیک؟ ان کے 7ویں جد یہ اس طریقے سے، یعنی ان کا سلسلہ نسب 5 پشتوں کے بعد 7ویں امام سے جا کر ملتا ہے۔ ایشان برائے نشر معارف اہل بیت عصمت و طہارت، کہہ رہے کہ انہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معارف کو نشر کرنے، اس کو پھیلانے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے رنجہا و زحمتہائے فراوانی، بہت ساری تکلیفیں، بہت ساری زحمتیں بجان خرید برداشت کی۔ بجان خریدن سمجھ لیں یہ ایک کنایا ہے، کنایتن بولا جاتا ہے کہ من تکلیف را بجان خریدم، یعنی مول لینا، زحمت مول لی ہے، یعنی اٹھانا جس کو بولتے ہیں، زحمت اٹھائی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جہاں پر انسان کو پتہ ہو کہ اس کام میں زحمتیں ہیں، مشکلیں ہیں،
اور یہ جان کر بھی انسان اس عمل کے لیے اقدام کرے تو وہاں پر یہ بولا جاتا ہے کہ رنج و زحمت را بے جان خرید. سمجھ رہے ہیں؟ مثلا فرض کر لو یہ ایک راستہ ہے، یہ راستہ بڑا دشوار ہے، اس پہ بہت سارے گڈھے ہیں، کانٹے ہیں، پرخار درخت ہیں، زہریلے جانور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا مقصد اس سے کہیں بڑا ہے. آپ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جان بوجھ کر کے خطرہ اٹھا کر کے جا رہے ہیں اسی راستے پر، چونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو آپ کہیں گے کہ زحمت را، تکلیف را، رنج را، مصیبت را بے جان خرید ہے نا، مول لینا، خطرہ مول لینا. چلے ہاں، ایشان انہوں نے برائے نشر معارف اہل بیت عصمت و طہارت، اہل بیت عصمت و طہارت کے معارف، ان کے علوم، ان کی معرفت کو نشر کرنے کے لیے رنجہا و زحمتہا فراوانی را بجان خرید، بہت ساری زحمتوں اور بہت ساری مشکلات و تکالیف کو کیا برداشت کیا، مول لیا. و آثار متعددی را از خود بے یادگار گزاشت، اور بہت سارے آثار کو اپنی یادگار کی طور پر چھوڑا ہے. و آثار متعددی را، اور متعدد آثار کو از خود اپنی طرف سے بے یادگار، یادگار کی طور پر گزاشت، چھوڑا ہے. کہ از آنہا، کہ ان آثار میں سے ایک کتاب شریف نہج البلاغہ می باشد، کتاب شریف نہج البلاغہ ہے. سید رضی در حدود 20 زحمت کشید، سید رضی نے تقریباً 20 سال زحمت برداشت کی، 20 سال زحمت اٹھائی. در حدود یعنی حدوداً، تقریباً، سمجھ رہے ہیں؟ در حدود یعنی حدوداً، تقریباً. سید رضی نے تقریباً 20 سال زحمت کشی، 20 سال زحمت اٹھائی تا مطالب نہج البلاغہ را، یہاں تک کہ نہج البلاغہ کے مطالب کو از کتاب و نوشتہائے گوناگون، مختلف کتابوں اور مختلف تحریروں سے جمع نمود، اکٹھا کیا، جمع کیا. و سر انجام اور آخر کار در ماہ رجب سال 400 رجب کے مہینے میں سن 400 ہجری قمری میں، یعنی 350 سال پس از شہادت امیر المومنین علیہ السلام، 350 سال بعد شہادت امیر المومنین کے ان را تکمیل کر اسے مکمل کیا. یعنی 20 سال کا عرصہ، 20 سال کا زمانہ لگا ہے، تب جا کر کے سید رضی نے امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات کو، ان کے ناموں کو، ان کے کلمات قصار کو مختلف کتابوں اور مختلف تحریروں سے اکٹھا کر کے یہ نہج البلاغہ پیش کیا ہے. سمجھ لیں؟ قبل از تدوین نہج البلاغہ 22 کتاب دربارے کلمات، نامہ و خطبہ علی نوشته شده بود. کہ ایسا نہیں ہے کہ نہج البلاغہ سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات، ان کے خطبات یا ان کے نامے نہیں تھے. سید رضی نے یہ کارنامہ پیش کر دیا ہو نہ، نہج البلاغہ سے پہلے بھی امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات، ان کے کلمات، ان کے نامے تھے. سمجھ رہے؟ الگ الگ تھے، اس شکل میں نہیں تھے کہ ایک ہی کتاب میں امیر المومنین کے خطبات بھی ہوں، ان کے خطوط بھی ہوں اور ان کے کلمات قصار بھی ہوں. الگ الگ خطبے کی کوئی الگ کتاب تھی، اب اس خطبے میں بھی مثلاً کہ کچھ خطبے تھے، کچھ نہیں تھے. کلمات کی الگ کتاب تھی، خطوط کی الگ کتابیں تھیں، یا کسی ایک کتاب کے ضمن میں کتاب کا موضوع کچھ اور ہے، کتاب کسی اور عنوان پہ ہے، اس میں کسی مناسبت سے امیر المومنین کا کوئی ایک خطبہ دے دیا یا ایک کوئی
خط امام کا اس میں تحریر کر دیا یا کلمات کے ساتھ کچھ لیکن یہ ہے کہ امام کے سرمایہ تھے کتابوں میں. ایسا نہیں ہے کہ سید رضی نے اب ظاہر سی بات یہ کہاں سے لے کے آئے گی اگر نہیں رہے گا تو. سید رضی کو اپنا خطبہ تھوڑی دینا ہے، امیر المومنین کا خطبہ ہے نا. تو امیر المومنین کا خطبہ جب کہیں رہے گا تبھی تو سید رضی لائیں گے، جمع کریں گے. ہاں یہ ایک جواب ہے. بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ نہج البلاغہ، حقیقت یہ ہے اہل سنت کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نہج البلاغہ امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات نہیں ہیں، یہ سید رضی کے اور سید رضی جیسے دوسرے شیعہ جید اور بزرگ عالموں کے اپنے بیانات، ان کے اپنے خطبات ہیں، بیٹھ کر کے ان لوگوں نے یہ سب کیا ہے اور یہ کتاب پیش کر دیا ہے، اس کو منسوب کر دیا ہے امیر المومنین سے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے ان کا جواب دینے کے لیے، اسے تو جواب بہت سارے ہیں، بہترین جواب یہ ہے کہ بھائی اس کتاب میں جتنے خطبے ہیں، جتنے خطوط ہیں، جتنے کلمات خسار ہیں، ہم سب کا ایڈریس آپ کو دے دیتے ہیں، جاؤ ڈھونڈ لو. ایسا تھوڑی ہے کہ ہم پہلی مرتبہ یہ ساری چیزیں، ہم بھی دوسری کتابوں سے لے کر کے آئے ہیں یہ ساری چیزیں. بزرگوں نے یہ چیزیں اپنی کتابوں میں محفوظ کی تھی. ہاں البتہ اکٹھا نہیں تھی، بکھری ہوئی تھی، منظم نہیں تھی، مرتب نہیں تھی. ہم نے ان کو الگ الگ کتابوں سے تحقیق کر کے وہاں سے لیا ہے اور پھر تنظیم و ترتیب دی ہے اور اس شکل میں پیش کی. تو اگر یہ ہمارے کلمات تو ہم سے پہلے کی کتابوں میں کہاں سے آ گئے؟ آدمی کا اپنا بیان اس کے وجود کے بعد ہوتا ہے نا، اس کے وجود سے پہلے تھوڑی ہوتا ہے. میری باتیں اگر تحریر کی جائیں یا ویسے تو میں جب تک زندہ ہوں یا میرے کیا ہے زندگی کے بعد آئے گا، میرے پیدا ہونے سے پہلے تو نہیں مولانا اسلم صاحب خطبات ان کے تقریریں آ جائیں گی، ان کی مجلسیں آ جائیں گی، ہے نا. چلیں قبل تدوین نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کی تدوین سے پہلے، تدوین جانتے ہیں نا، کتابی شکل دینا. نہج البلاغہ کی تدوین سے پہلے یعنی نہج البلاغہ کو کتابی شکل میں آنے سے پہلے 22 کتاب یعنی 22 کتابیں دربارے کلمات، امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات، نامہ، ان کے خطوط، خطبہ، ان کے خطبوں کے بارے میں نوشتے شدہ بود لکھی گئی تھی. نہج البلاغہ سے پہلے 22 کتابیں لکھی جا چکی ہے امیر المومنین کے خطبات و خطوط و کلمات کے بارے میں. کہ اولین آنہا کہ ان 22 میں جو سب سے پہلی کتاب تھی کتابی بود بنام خطبہ علی روئے ممبر، علی کے خطبے ممبر کے اوپر، یعنی امیر المومنین علیہ السلام نے ممبروں کے اوپر سے جو خطبے دیے تھے ان خطبوں کو اکٹھا کیا گیا تھا. اور یہ پہلی کتاب ہے. زید ابن وہب، اور یہ کتاب جنہوں نے لکھی ان کا نام ہے زید ابن وہب، صحابی پیغمبر. کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کے صحابی ہیں. سید رضی تو 4 صدی میں آئے ہیں اور یہ کتاب جو زید وہب نے امیر المومنین کے خطبات کے سلسلے میں لکھی ہے یہ صحابی پیغمبر ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ صحابی پیغمبر ہے تو پہلی صدی کے ہے نا، کیونکہ دوسری صدی میں خاص صحابی ابھی رہے بھی نہیں ہوں گے، ہے نا. 11 ہجری میں رسول خدا کی رحلت ہوئی، ٹھیک. تو فرض کر لے اب جو 10 سال کا 20 سال کا فرض کر یا بالغ کم سے کم جو رہا ہوگا وہی تو صحابی کہلائے گا. یا فرض کر لو پیدا بھی ہوا ہو تو 90 سال جس کی عمر ہوئی ملی ہوگی تو 1 صدی مان لو کہ رہا ہوگا زندہ. دوسری صدی میں تو آتے آتے ختم ہی ہو گیا ہوتا ہے نا. اور سید رضی کا 4 صدی میں آ کر کے، تو یہ 4 صدی والے امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات کو اگر جمع کر رہے ہیں
تو یہ اپنی طرف سے اپنی جیب سے نکال کے تھوڑی کریں گے، ان سے پہلے والے اپنے سے پہلے والوں سے لے کر کے. تو یہ ہے زید ابن وہب جنہوں نے امیر المومنین السلام کے خطبات پہ کتاب لکھی جس کا نام یہ تھا. وہ آخرین کتاب قبل از نہج البلاغہ، نہج البلاغہ سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات و خطوط و کیا ہے کے سلسلے میں جو کتاب ہے وہ کتاب ہے ابو عثمان جاحظ. ابو عثمان جاحظ بنام ہے صد سخن از امیر المومنین علی علیہ السلام، 100 باتیں امیر المومنین علیہ السلام. ٹھیک. تو نہج البلاغہ سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات و خطوط و کلمات کے سلسلے میں 22 کتابیں لکھی جا چکی تھی، جس میں سب سے پہلی کتاب جس میں صرف خطبے تھے وہ زید ابن وہب کی کتاب خطبہ علی روئے ممبر. اور نہج البلاغہ سے پہلے جو کتاب لکھی گئی صد سخن از امیر المومنین، یہ ابو عثمان جاحظ نے لکھی تھی. کتاب شریف نہج البلاغہ شامل 238 خطبے، 79 نامے و 480 کلمہ قصار و کوتا از حضرت امیر المومنین مباشرت. یہ پورا خلاصہ بتا رہے. نہج البلاغہ 3 حصوں میں ہے. نہج البلاغہ 3 حصوں میں ہے. پہلے حصے میں خطبات ہیں، دوسرے حصے میں خطوط ہیں، تیسرے حصے میں کلمات قصار ہیں. کتنے خطبے ہیں، کتنے خطوط ہیں، کتنے کلمات ہیں، وہ یہاں بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ کتاب شریف نہج البلاغہ 238 خطبے، یاد رکھ لو یہ اتنا، یہ لائن 238 خطبے، 79 نامے یعنی خطوط، 480 مختصر اور کلمات قصار امیر المومنین علیہ السلام کے. یہ پورا نہج البلاغہ 3 حصوں میں. پہلا حصہ خطوط اس کا ہے، خطبات کا ہے. خطبات کتنے ہیں؟ 238. اس کے بعد دوسرا حصہ ہے خطوط کا. خطوط کتنے ہیں؟ 79. 89 نہیں، کتنے؟ 79. اس کے بعد آخری حصہ ہے کلمات قصار کا جو یہاں پڑھائی جاتی ہے. کلمات قصار کتنے ہیں؟ 480. اب ہر ایک کا متعارف کروائیں گے. جو خطبات ہیں کن موضوعات پر مشتمل ہے، عناوین کیا ہیں، ان کے کیا چیزیں ان میں خاص طور سے بیان کی گئی ہیں. اب تمام تو نہیں کریں گے نا، میرا پورا خطبہ ہی دینا پڑے گا. خالی عنوان دے دیں گے آپ کو کہ عام طور سے کن عناوین پر، کن موضوعات پر خطبات ہے. خطبہ ہے نہج البلاغہ دربار توحید. نہج البلاغہ کے خطبے توحید کے بارے میں، خدا شناسی، خدا کی معرفت کے بارے میں، رسالت، نبوت و معرفی مقام حضرت رسول اعظم اسلام، نبی کریم کی منزلت، ان کے مقام کو جو امیر المومنین نے بیان کیا ہے. مسائل و مباحث اسلامی و قرآنی، اسلامی اور قرآنی مباحث و مسائل، مسائل سیاسی اجتماعی جہان اسلام کی سیاسی اور اجتماعی باتیں، دعوت مسلمانہ بشرکت در جہاد میں شرکت ہونے کے لیے، شریک ہونے کے لیے مسلمانوں کو جو دعوت دی گئی ہے. و استقبال الشہادت، شہادت کا استقبال در راہ خداوند، خدا کی راہ میں. یہ ان موضوعات پر سمجھ رہے ہیں، خطبات میں یہ چیزیں ذکر ہوئی ہیں، بیان ہوئی، موضوعات پر مشتمل ہے. اما نامہائی کی در ان کتاب شریف جمع آوری شدہ، لیکن جو نامے، جو خطوط اس شریف کتاب کے اندر جمع کیے گئے ہیں پیرامون مسائل حکومت اسلامی حکومت کے بارے میں، حکومت اسلامی کے مسائل کے بارے میں، و امت پیرامون مسائل حکومت اسلامی و امت مسلمان اور امت مسلمہ کے بارے میں ہے کہ برائے دوستان جو اپنے دوستوں کے لیے، نزدیکان، قرابت داروں کے لیے،
ساتھیوں کے لیے، حتیٰ برائے دشمنان، یہاں تک کے لیے بھی نوشتے شدہ است لکھا گیا ہے۔ ہم چنین در ان نامہ فرمانہائی ہس کے اسی طریقے سے ان خطوط میں وہ دستورات ہیں کہ ان حضرت برائے فرمانداران، کہ جس کو حضرت نے اپنے فرمانداروں کو، استانداران اور اپنے استاندار یعنی جس کو آپ نے منتخب کیا تھا مختلف ریاستوں کے لیے، سمجھ رہے ہو؟ استاندار ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جو نگر پالیکا میں ہوتے، کیا بولتے اس کو؟ ابے پاگل، جو نہیں میں جو پورا شہر کنٹرول کرتا ہے، جو پورا شہر چیئرمین، البتہ یہ استاندار اس سے بھی بڑا، بلکہ یہ سی ایم کہہ لو آج کے زمانے کا، کیا ہے؟ سی ایم، جو ایک راجیہ دیکھتا ہو، جو پورا ایک صوبہ دیکھتا ہو، جو ایک علاقے کو سنبھالتا ہو۔ چلے، لگ رہا ہے کہ دوسری کلاس کے آنے لگے ہیں، تو چھوڑو ہم لوگ یہیں پہ ختم کر